السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، آج ہم ڈسٹرکٹ چکوال کی سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ چکوال کے اندر دو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، NA58 اور NA59۔ اگر ہم اس کے پرانا حلقہ نمبر کی بات کریں تو وہ تھا NA64 اور NA65۔ تو ان دو قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں، یہاں پہ جو 2018 کے الیکشن ہوا تھا، اس کے پہلے ہم ریزلٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اب جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم NA158 کی بات کر لیتے ہیں۔ NA158 کے اندر 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار یہاں سے جیتے تھے، سردار ذوالفقار علی۔ انہوں نے یہاں سے 1,55,000 جو ہے وہ ووٹ یہاں سے لیے تھے۔ تو بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہاں پہ ووٹرز باہر نکلے تھے اور انہوں نے یہاں پہ اپنے ووٹ کاسٹ کیے تھے۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار تھے، میجر طاہر اقبال صاحب تھے، انہوں نے 1,30,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ دیے تھے اور بڑا اچھا زبردست مقابلہ ہوا تھا۔ لیکن جو جیت ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی، وہ تقریباً 25,000 کے بڑے مارجن سے جو ہے وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ حالانکہ جو الیکشن کا یہاں پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت اچھا تھا، بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ یہاں سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے۔ اگر ہم جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں ان کی ہم بات کریں تو 2024 کے الیکشن کے اندر دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے میجر طاہر اقبال صاحب کو یہاں سے MA کا الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ وہ 2003 اور 2013 کے اندر یہاں سے الیکشن جیت چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے 2018 کے اندر یہاں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ یہاں سے ایک اور امیدوار جو ہیں وہ غلام عباس صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے، لیکن قیادت نے ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ میجر طاہر اقبال صاحب جو ہے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ تو غلام عباس صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس کا جو نیکسٹ حلقہ ہے NA59، وہاں پہ جو ہے وہ MNA کے ٹکٹ کے اوپر وہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو اب پاکستان جو تحریک انصاف ہے، اگر ہم اس کے اب موجودہ اگر ہم بات کریں امیدوار کی، تو ذوالفقار علی خان جو ہیں ان کو اس دفعہ جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور جو ٹکٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ مشہور جرنلسٹ ہیں، صحافی ایاز امیر صاحب کو یہاں سے دیا گیا۔ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں اور وہ MNA بن چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر، لیکن آپ نے ان کو ڈیفرنٹ ٹاک شوز کے اندر بھی دیکھا ہوگا، بڑے عرصے سے جو ہے وہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو یہاں سے اس حلقے سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اب یہاں پہ جو پرانے ان کے کینڈیڈیٹ تھے 2018 کے اندر، سردار ذوالفقار علی، وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب وہ چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ اس حلقے کے اندر وہ امیدوار ہیں۔ تو سردار ذوالفقار علی خان نے 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں پہ بہت بڑی اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ اب یہاں پہ ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک بھی موجود ہے، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ تو پچھلی دفعہ جو وہ MNA منتخب ہوئے تھے، دونوں ووٹوں سے جو ہے وہ ملا کے یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ یہاں پہ ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اس حلقے کے اندر، تو اس لیے انہوں نے ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہاں سے 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں سے ووٹ لیے تھے۔ اب میجر طاہر اقبال صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک تجربہ کار جو ہے وہ سیاستدان ہیں، پہلے بھی آلریڈی 2-3 دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، جیت کا بھی تجربہ رکھتے ہیں اور ہار کا بھی ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ تو وہ ایک ایکسپیرینس سیاستدان ہیں، اور ان کے مقابلے کے اندر جو ایاز امیر صاحب ہیں، ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایاز امیر صاحب کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے۔ وہ اس سینس میں ایج حاصل ہے کہ جو جنرل فیض حمید ریٹائر جو ہیں وہ یہاں سے وہ اور ان کا گروپ اس حلقے کے اندر موجود ہے، ان کا تعلق اس حلقے سے ہے، وہ یہاں پہ ان کی بھرپور سپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو سپورٹ ہے اس وجہ سے ایاز امیر صاحب کی جو پوزیشن ہے اس حلقے کے اندر وہ کافی بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایک اور ایج حاصل ہے ایاز امیر صاحب کو، وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو پہلے یہاں پہ کسی ٹائم میں الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان کے جو ووٹر ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں، وہ بھی یہاں پہ ایاز امیر صاحب کی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کمپین جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایاز امیر کا جو مقابلہ ہے وہ بہت سخت ہے میجر طاہر اقبال صاحب کے ساتھ۔ میجر طاہر اقبال صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پوزیشن ویسی ہی ہے جیسے 2018 کے الیکشن کے اندر تھی۔
2018 کے الیکشن کے اندر جب تحریک انصاف کا کافی مقبولیت کا ٹائم تھا، اس ٹائم بھی انہوں نے یہاں سے 1,30,000 ووٹ لیے تھے۔ تو یہ ان کا اس کے اندر پرسنل ووٹ بینک بھی شامل ہے، اس کے اندر اس کا پارٹی کا ووٹ بینک بھی شامل ہے۔ اب جب دوسری سائڈ کی ہم بات کریں ایاز امیر صاحب کی، تو ان کا اپنا یہاں پہ ووٹ بینک ہے، لیکن اتنا زیادہ ان کا اپنا پرسنل ووٹ بینک یہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرے جو فیکٹر اس کے اندر ہیں وہ فیض حمید صاحب ہیں، ان کا گروپ جو ہے یہاں پہ ان کو بہت اسٹرانگلی جو ہے سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کا اس حلقے کے اندر کافی انفلوئنس ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایاز امیر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایاز امیر صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو مقابلہ جو ہے بہت سخت ہوگا، بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ اگر بات کریں جو سردار ذوالفقار علی ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر 2018 کے اندر منتخب ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کا اپنا پرسنل ووٹ یہاں پہ اچھا خاصا موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ پی پی کا بھی ووٹ بینک ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ بذات خود جو ہے ایک اچھے امیدوار ہیں، اور یہاں پہ اس دفعہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر کیونکہ وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے یہاں پہ کام بھی کروایا اچھے خاصے، اور ان کے جو یہاں پہ ڈفرینٹ جو افتتاح ہوئے ہیں ان کا نام بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈینٹ لازمی ڈالیں گے۔ تو اب مقابلہ جو ہے وہ تو مین مقابلہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو تینوں کا یہاں پہ میدان کے اندر موجود ہے، تینوں کا ایکسپیرینس ہے پہلے الیکشن لڑنے کا، لیکن جو سخت مقابلہ ہے وہ ایاز امیر صاحب کے درمیان ہے اور میجر طاہر اقبال صاحب کے درمیان ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو ہے وہ پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس سے جو اگلا حلقہ ہے NA-59 کے اوپر۔ NA-59 جو ہے یہ چکوال کا دوسرا حلقہ ہے۔ اگر ہم اس کے جو ایریاز ہیں اس کی بات کریں تو تلا گنگ کا جو تقریباً پوری حلقہ ہے، علاقہ ہے، وہ سارا اس حلقے کے اندر آتا ہے۔ کچھ حصہ جو ہے وہ کلر کہار کا بھی اس حلقے کے اندر آتا ہے۔ 2018 کے الیکشن کے یہاں پہ بات کریں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ صدر ہیں پرویز الہی صاحب، وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن وہ اس ٹائم جو ہے پاکستان مسلم لیگ کوآپ کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پہ امیدوار تھے، اور وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ وہ گجرات سے بھی الیکشن جیتے تھے، تو یہاں سے انہوں نے اس سیٹ کو خالی کر دیا تھا۔ اس کے اوپر ضمنی الیکشن ہوا تھا، اور ضمنی الیکشن کے اندر یہاں سے جو جیتنے والے امیدوار تھے ان کا تعلق جو ہے انہی کے خاندان سے تھا۔ چودھری صالح الہی جو ہے وہ یہاں سے ایم این اے بننے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کریں 2024 کے الیکشن کی، تو اب کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، بند ہیں، انہوں نے یہاں پہ اپنے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے تھے، لیکن وہ یہاں پہ مسترد ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بھی کینڈیڈیٹ تھے موزوں، جو کہ امیدوار تھے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ اب یہاں پہ امیدوار ہوں گے، وہ تھے چودھری یاسر، لیکن چودھری یاسر جو ہیں وہ رپوش ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے جو یہاں سے ٹکٹ جاری کیا ہے، وہ جاری کیا ہے چودھری رومان کو۔ چودھری رومان جو ہیں بہنوئی ہیں عمار یاسر کے۔ عمار یاسر کیونکہ اب الیکشن کی دوڑ میں نہیں ہے، تو ان کی فیملی میں سے ہی چودھری رومان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے اس ٹکٹ دلوانے میں اہم کردار جو ہے ادا کیا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں 2024 کے الیکشن کے اندر، وہ یہاں سے چودھری رومان ہیں۔ یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ سردار غلام عباس کو یہاں سے جاری کیا ہے۔ غلام عباس صاحب جو ہیں وہ NA-58 میں پہلے لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن وہاں پہ میجر طاہر اقبال کی موجودگی وجہ سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے ان کو یہاں پہ اس حلقے کے اندر ایڈجسٹ کیا۔ یہاں پہ بھی ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ یہاں پہ ایک اچھے امیدوار ہیں، ایک سٹرونگ امیدوار ہیں، ایک اچھا ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ نئے امیدوار ہیں، ان کو یہاں پہ تجربہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کی فیملی میں سے چودھری عمار یاسر جو ہیں وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان کا یہاں پہ فیس ہے، وہ یہاں پہ ایک اچھا مقابلہ کرنے کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری عمار یاسر جو ہے وہ کیونکہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، سابق صوبائی وزیر، تو ان کا یہاں پہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہاں پہ اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، ان کا یہاں پہ اچھا خاصا ووٹ بینک موجود ہے۔ یہاں سے ایک اور امیدوار بھی موجود ہیں جو کہ ٹیمن برادری ہے، فیض ٹیمن ہے یہاں پہ۔ فیض ٹیمن نے جو ہے وہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے، لیکن ان کی جو قربت ہے وہ چودھری پرویز الہی کی وجہ سے، جو قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے ان کو یہاں سے ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ تو اب فیض ٹیمن کی جو برادری ہے، انہوں نے اپنی برادری میں سے جو شہریار
ٹمن ہیں ان کو یہاں سے ایز آزاد حیثیت کے اندر میدان کے اندر اتارا ہے، اور وہ یقیناً یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ووٹر ہیں ان کو اپنی طرف کھینچیں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ووٹ ہیں اس کے اوپر یہاں پہ ڈینٹ ڈالیں گے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے جو چکوال کے دونوں حلقے ہیں یہاں پہ۔ تو اگر ہم اوورال اس حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے یہاں پہ وہ ایک نیا امیدوار ہے، لیکن اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس کا جو خاندان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے الیکشن، ظاہری بات ہے لڑنا جانتے ہیں، لیکن پاکستان جو مسلم لیگ نواز کا امیدوار ہے یہاں پہ اس کو تھوڑا ایج حاصل ہے، اور وہ تھوڑا سا کیونکہ ایکسپیرینس ہے، اور اس کے علاوہ جو فیض ٹیمن ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اچھا خاصا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں، لیکن جو مقابلہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں زیادہ ٹف جو مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہ ہے یہاں پہ سردار غلام عباس پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں چودھری رحمان، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ ہر حلقے کے اندر بڑی تعداد کے اندر موجود ہے، امیدوار کوئی بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو ہی جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ چکوال کی جو دونوں سیٹس ہیں این اے کی، وہاں پہ دونوں کے اوپر ایک تو بڑا سخت مقابلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں 8 فروری کے اوپر عوام جو ہے وہ کس کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ اپڈیٹڈ جو آپ کو انفارمیشن ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہے۔